سورہ فاتحہ اور کیا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کرتا. دیکھیے جس چیز کو آپ کمتر سمجھتے ہو نا وہ بہت بڑی بات ہے. اس سورت کو آپ چھوٹا سمجھتے ہو نا، دن میں 10 مرتبہ پڑھتے ہو نا، اس کی اہمیت کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ آپ سے عمل کا تقاضا نہیں کر رہی. آپ غور کیجئے، سورہ فاتحہ اس سوال کا جواب ہے جو ابھی آپ نے کیا کہ خدا کو ماننے کی آرزو ہے. وصال یار بڑی چیز ہے مگر ہمدم، وصال یار فقط آرزو کی بات نہیں. جس شخص کے دل میں آرزو خداوند پیدا ہو گئی اس کا پہلا سوال یہی ہے نا کہ کیا کروں؟ تو اللہ کہتا ہے فاتحہ سے شروع کر، فاتحہ سے شروع کر، دعا سے شروع کر. یہ کہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا مجھے سیدھا راستہ. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن کو تو نے عقل و شعور بخشا، وہ تیرے راستے پہ چلے جو لا الہ سے الا اللہ تک پہنچ گئے. اور ان لوگوں کا رستہ نہ بتانا جو تکبرات ذات میں کھو گئے، جو بتان عصر حاضر میں کھو گئے، جو پاپ سنگر ہی بنے. ان لوگوں کا رستہ نہ بتانا. ان لوگوں کا رستہ بتانا کہ جن پر تیرا یہ رحم و کرم ہوا کہ تو نے انہیں آرزو اور مقاصد کی منزل تک پہنچایا. میں آج آغاز کر رہا ہوں، میں دعا کر رہا ہوں، تو مجھے عمل کی توفیق دے. تو خواتین و حضرات، توفیق یہ ہوتی ہے وما توفیقی الا باللہ. توفیق ہے کیا اللہ کی طرف سے؟ علیہ توکلت و الیہ انیب، اس پہ بھروسہ کرنا اور اس کی طرف رجوع کرنا. اور الفاتحہ شفا کل داء، کہ یہ وہ صورت ہے، یہ شفا تمام امراض کی شفا ہے. اور سب سے بڑھ کر فاتحہ امراض قلب کی شفا ہے. جو آپ کے دل میں وساوس، جو اجرام فلکی کے گمان، جو زندگی کے گمان، جو غلطیوں کے گمان آتے ہیں، اس میں آپ کو یہ رستہ دکھاتی ہے. اور اگر اللہ توفیق دے تو آپ اپنے مشاغل میں جیسے نماز میں ہیں سورہ فاتحہ کو جزو فکر بنائیں اور خدا سے دعا مانگتے رہیں. اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کے رستے کشادہ ہوں گے. آپ کو عملی رستے ملیں گے، نظری رستے ملیں گے، فکری رستے ملیں گے، اور آپ قرب و جوار خداوند میں جا کے رکیں گے.